بالآخر ریاست ہوش میں آ گئی ہے اور جو ستو پی کے سوئی ہوئی تھی وہ اب متحرک ہو چکی ہے، لیکن وہ جو محاورہ ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت، چڑیاں جب چگ گئیں کھیت، گجرانوالہ کا واقعہ پوری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں کے چہروں کو ایک بار پھر مسخ کر چکا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جس طریقے سے انتہا پسندوں، دہشت گردوں، بلوائیوں، شرپسندوں کے حوالے جڑاں کیا گیا تھا، آج تھوڑا سا معاملہ مختلف رہا۔ اس بدماش شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جو مسجد کے اندر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا تھا اور لوگوں کو دعوت دے رہا تھا کہ سارے لوگ گھروں سے باہر نکل کے آ جائیں، اور کافی 122 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک شخص کو پکڑنا چاہیے، ایک شخص کو گرفتار کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے کی تہ میں اصل میں کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خوشاب والا واقعہ پیش آیا، خوشاب والے واقعے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کا جو مینیجر ہے اس والا واقعہ پیش آیا۔ صرف یہ واقعات نہیں ہیں، اس سے پہلے بہاولپور میں بڑے خوفناک واقعات پیش آئے، اور یہ جو ساری پٹی ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے سے اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور صرف صورتحال یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ان علاقوں میں ایک دور میں شیعہ سنی فسادات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، ان علاقوں میں بریلوی دیوبندی فسادات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، پھر یہ احمدی اور باقی جو دیگر جو گروہ ہیں ان کے آپس میں بھی اختلافات بہت زیادہ تھے، اور پھر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو مسیحی اور مسلم فسادات ہیں اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اصل میں ایک میموری ہے، ایک یادداشت ہے۔ اگر آپ کے ماضی میں کہیں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ واقعات سلسلہ جب بھی کوئی نئی چنگاری سلگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی اثر نو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سارے علاقے پر یہاں کی جو جامعات ہیں ان کے طلباء کو کسی کام پہ لگانا چاہیے، وہ تحقیق کریں کہ ان واقعات کے پیچھے اصل میں کام کیا ہے۔ یہ جو شعبہ علوم ہائے اسلامیہ ہیں، شعبہ تاریخ ہے، سوشل سائنسز ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں سے نکالیں اور یہاں پر جا کر بھیجیں اور تحقیق کریں، اور تحقیق کر کے اپنی ریسرچ رپورٹ جو ہیں وہ یونیورسٹی میں بھی جمع کرائیں، میڈیا کے سامنے بھی پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے سامنے بھی پیش کریں، تاکہ حکومت ان کی تجاویز کی روشنی میں کوئی بیانیہ مرتب کر سکے، کوئی قانون سازی کر سکے۔ آج اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ میں سب سے پہلے داد دوں گا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کو۔ یہ وہ نر آدمی ہے اور یہ وہ بہادر آدمی ہے کہ جو آج لاہور میں جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں، مسیحی کمیونٹی کے رہنما ہیں، ان کو لے کر اکٹھا ہوا، اور مجھے ان کی ادا بہت اچھی لگی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہم اس پہ شرمندہ ہیں، ہم اس پر معافی مانگتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا، اور جو کام آج آپ نے کیا ہے یہ 25 کروڑ عوام کی رسپانسبلٹی تھی، یہ ان کی طرف سے کیا جانا تھا، اور آپ نے سب کا حق ادا کیا ہے، اور آئی مسٹ اپریشیٹ یو کہ آپ نے یہ بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ان کی آواز بھی اس وقت تھوڑی سی رند گئی، اور وہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور واقعتاً یہ آنسو آنے چاہیے کہ اس بستی کے جو لوگ تھے وہ خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے، اور پیچھے شر پسندوں نے وہاں پر جو کچھ توڑ پھوڑ کی، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا، اور وہ کھیتوں میں ان کی بچیوں نے، ان کی ماؤں نے، ان کی عورتوں نے رات گزاری ہے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا میں یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ ظلم، یہ بربریت، دہشت گردی، یہ سارا ماحول تو کوئی بھی نہیں کرتا جو۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ آرمی چیف صاحب نے آج بہت کلیئر انداز میں یہ والی بات کہی ہے کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ اور مارجنلائزڈ کمیونٹیز کا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو اس سے 2 قدم اور آگے بڑھنا چاہیے، وہ جائیں اور جڑاں کے اس چرچ کا وزٹ کریں، اور سارے علماء کو ساتھ لے کر جائیں، اور ان سے کہیں کہ جا کر وہاں ہاتھ جوڑ کر سامنے وہ سارے مسیحی بیٹھے ہوں ان سے معافی مانگیں، ریاست جا کر معافی مانگے، کیونکہ ریاست نے اس قسم کے لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور یہ اس سپورٹ کی وجہ سے آگے بڑھیں۔ اگر ممتاز قادری والے واقعے پر پاکستان کے مولویوں کو اس طرح کھلا نہ چھوڑا جاتا تو آج یہ صورتحال جو ہے نہ پیدا ہوتی۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن پر پاکستان میں
اس طریقے سے اس کو پامال کیا گیا تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف اس طرح کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور یہ کارروائی نہیں کی گئی۔ انتہا پسندی کو سپورٹ کیا گیا، اور انتہا پسندوں کو پاکستان میں سیاسی معاملات کے اندر مرضی کے معانی اور مرضی کے مفادات حاصل کرنے کے لیے انگیج کیا گیا، تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلا، اور پوری دنیا میں لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا پاگل خانہ ہے، اور یہ والی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اور دوسرا میں نے دیکھا کہ آج پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا بھرپور سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جائے کہ یہ جو لوگ جن کے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کہی کہ جو بلوائی ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، سزائیں دینے سے پہلے قانون سازی کروائی جائے کہ اس طرح کے لوگ جو جتھوں کی صورت میں آتے ہیں اور آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کس قانون کے تحت سزائیں دینا، کیسے سزائیں دیں بھائی؟ کوئی قانون تو ہوگا نا جس کے تحت سزا دینی چاہیے، اور ان لوگوں کو سرعام سزائیں دینی چاہیے۔ اگر آپ ان کو مثال نہیں بناتے، ان کو عبرت کا نمونہ نہیں بناتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ان دہشت گردوں اور ان شدت پسندوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اچھا، پھر میں دیکھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی آج بہت زبردست بیان کیا ہے، اور انہوں نے بھی ان سارے واقعات کی مذمت کی ہے۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں خورشید ندیم صاحب، انہوں نے بھی ان واقعات پر افسوس کا اظہار کیا، اور یہ کہا ہے کہ اس پوری پالیسی کو بدلنا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے تو اس طرز کے اور اس قبیل کے لوگوں کے خلاف بھی بھرپور آپریشن ہونا چاہیے، اور اگر آپ ان کو سامنے رکھتے رہیں گے، آپ پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں بگاڑتے رہیں گے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، اس قسم کی ایک حرکت دنیا بھر میں پاکستان کی مختلف موضوعات پر ریٹنگ میں کمی لاتی ہے، اور کام چند دہشت گرد کرتے ہیں، چند شرپسند عناصر کرتے ہیں، ریٹنگ ہم سب کی مجموعی طور پر جو ہے وہ نیچے گزر جاتی ہے۔ تو اب کل میں نے اپنے ویلاگ میں یہ مطالبہ کیا تھا علماء سے کہ سارے علماء اکٹھے ہوں، جڑاں چرچ میں جائیں، چرچ میں جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے جوتے اتار کر چرچ کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے، اور وہاں جا کے جب تک آپ اپنی طرف سے، اور علماء سارے اکٹھے ہو کے سلیب وہاں پر لگائیں۔ اگر آپ وہاں سلیب نہیں لگا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ سلیب لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سلیب کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ہم آہنگی رواداری کی فضا قائم کرنے کے لیے کہ ان کی دل آزاری، اس دل آزاری کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ کا نام تاریخ میں رکھا جائے گا، ورنہ آپ کا بھی ایسے لگے کہ آپ شرپسند طبقات کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بالکل آخر میں افتخار عارف صاحب کی ایک نظم ہے چھوٹی سی، وہ سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ ختم کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، شکل بننے نہیں پاتی کہ بگڑ جاتی ہے، شکل بننے نہیں پاتی کہ بگڑ جاتی ہے، نئی مٹی کو نئے چاک سے خوف آتا ہے، وقت نے ایسے گھمائے افق آفاق کے بس، وقت نے ایسے گھمائے افق آفاق کے بس، محور گردش صفاق سے خوف آتا ہے، یہی لہجہ تھا کہ معیار سخن ٹھہرا تھا، یہی لہجہ تھا کہ معیار سخن ٹھہرا تھا، اب اسی لہجہ بے باک سے خوف آتا ہے، آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لو دیتی ہے، آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لو دیتی ہے، خاک کو خاک کی پوشاک سے خوف آتا ہے، قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی خلت عشق، اب اسی جامع صد چاک سے خوف آتا ہے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔